کیا تدریس و افتاء اور خطابت وغیرہ کے لیے کبار علماء تزکیہ ضروری ہے؟ کیونکہ آج کل ہر کوئی مفتی خطیب بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین کا کیا منہج تھا؟ تدریس، افتاء اور خطابت وغیرہ یہ تبلیغ کے سلسلے میں آتے ہیں، دین کے اشاعت اور دین کی تبلیغ کرنے کی اشاعت میں۔ دراصل میں اس میں کوئی تزکیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ تبلیغ کرنے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے کسی تزکیہ لے لیں، لیکن پھر بھی اس کا تعلق مصالح اور مفاسد سے ہے۔ مصالح اور مفاسد یعنی تزکیہ لینے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو دیکھا جائے عام طور پر جو فی زمانہ دیکھا جائے ہمارے زمانے میں تزکیہ کا ہونا میرے خیال میں ضروری بھی ہے، یا ضروری نہ بھی ہو، کم از کم تزکیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل اختلاط ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون عالم حق پر ہے، کون عالم حق پر نہیں ہے۔ کئی طرح کے علماء آتے ہیں، تو لہٰذا بڑے علماء سے اگر تزکیہ لیا جائے تو یہ درست ہے، اور تزکیہ دے بھی سکتا ہے بندہ، کیونکہ محدثین اکثر طور پر اپنی کتابوں میں یا اپنے طرز عمل ان کا معلوم موجود ہے کتابوں میں، طرق تحمل الحدیث ہے، جو حدیث کا جو طریقہ ہے وہ اپنی شاگردوں کو اجازت دیتے تھے۔ تو یہ بھی تزکیہ دینا یا تزکیہ لینا درست ہے، خاص کر ہمارے زمانے میں۔ اس کا تعلق اصل میں مصالح مرسلہ سے۔ مصالح مرسلہ وہ مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ کوئی یہ ذکر ہو کہ ہونا چاہیے، جن کے بارے میں نہ کوئی یہ ذکر ہو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں جائز ناجائز کی بات نہ ہو۔ اگر پھر مسکوت عنہ چیزیں ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے مصلحات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مصلحات سے آتی ہیں تو درست ہے۔ آج کل ویسے مصلحات اس سے بہت آ سکتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ کے حوالے سے یا علم کے حوالے سے کون سا آدمی اچھا ہے، کون سا اچھا نہیں ہے۔ تو لہٰذا تزکیہ لینا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ السلام۔